نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام محترم ڈاکٹر صاحب اور میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ اپنے حبیب علیہ السلام دے جوڑیاں دا صدقہ کہ ٹائم بھی اتنا ہوئے اور میں کوشش کروں گا کہ ایک یا دو مسئلے، کیونکہ اس سال دی محفل ہے اور جس جگہ تے آیا دعا کرنا کہ رب اپنے حبیب دے صدقے اس محفل شریف نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اس مرکز نو جڑا کہ مرکز منسلک کے اگر القاب بیان کیتے جان تو شاید ہی کوئی ایسی اولاد، ایسا بیٹا یا کوئی ایسا پیر ہو کہ جس نے ایک اس ادارے کے اندر رہ کر کہ جس ادارے میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنے آپ کو اگر بندہ پاک رکھنا چاہے تو ناممکن ہے، اور اگر اس ہستی کو دیکھا جائے اس ہستی کی جو ذات ہے، اس ہستی کی جو دنیا میں کردار ہے، جو زندگی ہے، سیرت میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب ہر روز نہیں آتا۔ پیر کرم شاہ صاحب ہر روز نہیں آتے کیونکہ ٹائم بہت کافی نہیں ہے، اس لیے ایک یا دو مسئلہ میں بیان کروں گا اور مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں دی محبت ہے، پیار آئے نے، اللہ انہوں دی محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اس مرکز میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور تم سارے دوستان کے جو بھی نیک خواہشات ہیں، حاجات ہیں، رب اپنے حبیب دست کے پوری فرمائے۔ عزیزان گرامی، آیت کریمہ جو تلاوت کی تھی، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، مسئلہ ایک یا دو، لیکن ایک گزارش ہے اگر توجہ نہ سنوں دے تے بات بھی سمجھ آئے گی، ہو سکتا ہے کوئی ٹائم بچ جائے، کیونکہ توجہ کریے بات بھی سمجھ آمدی ہے، اور اگر توجہ نہ کرو دے تو میں نے ایک مسئلہ بیان کرنے لگیا تو ٹائم چاہیے ہے، جب تم توجہ کرو دے مزید کچھ حضور دیاں گلاں سنا رہا ہوں، حضور دیاں گلاں سنا رہا ہوں، اس واسطے عزیزان گرامی جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، یہ وہ دعا ہے کہ قرآن دے وچ اس طرح اللہ دی ذات نے انہوں قبول فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی کہ یا اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نماز کے متعلق اپنی اولاد کے متعلق فرمایا کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی کہ یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، ابراہیم دعا پہ کرتے ہیں، کون دعا پہ کرتے ہیں؟ کون بولو؟ ابراہیم دعا پہ کرتے ہیں، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، کہ یا اللہ بخش دے میرے والدین، بخش دے میرے والدین، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے بھی مومن ہیں، یوم یقوم الحساب، اس دن تک جدوں ساریاں دا حساب کیتا جائے گا، ساریاں دا حساب کیتا جائے گا۔ عزیزان گرامی، دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام، بولو کہ نہ کی تھی ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی، اور خدا کی ذات میں بڑی پسند آئی، خدا کی ذات میں بڑی پسند آئی، اور خدا نے پسند میں اس طرح محفوظ کیتا، فرمایا ابراہیم میرا محبوب اس زمان نبی دے دعائے دا جدو کائنات دا کچھ حصہ بھی محفوظ ہویا باقی ہویا، اس وقت تک ابراہیم تیری دعا نو یاد رکھنا، تیری دعا نو یاد رکھنا، اور جو دنیا دیا
جو آگے کلمہ پڑھیں گے میرے محبوب کی امت شامل ہوں گے. فرمایا محبوب اے ابراہیم تیرا پیار ہے تو میرا بھی عزیز ہے تے میں اپنے عزیزاں کی دعاواں یا انہاں دی محبت ٹھکرانا نہیں بلکہ پسند کروانا اور لوکل واسطے ایک راہ بنانا اس راہ دے چلو ہو سکتا ہے تہاڈی بھی نجات ہو جائے. تہاڈی بھی نجات ہو جائے. فرمایا اس وقت تک ایسی محفوظ کی دعا کہ میں مومن جدو نماز پڑھے گا میری بارگاہ چاہے گا میرے گھر میں چاہے گا جی اگر اے دعا نہ کرے گا میں اس دی نماز قبول نہیں فرما گا. اگر دعا نہیں کرے گا تو میں اس دی نماز قبول نہیں فرما گا. فرمایا تو دعا کرے گا ادو ابراہیم میں اپنے امتیاں دی جڑے تیرے آل وچ تیری اولاد وچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بھی نام تے جڑے بھی کلمہ پڑھن دے صالحین ہون ولی ہون اولیاء اللہ ہون پیغمبر ہون کتب ہون غوث ہون جو بھی دنیا کے آگے میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھن دے اس دنوں دیر تک اپنی نماز دے وچ اور نماز فرض عبادت ہے نماز فرض عبادت ہے. فرمایا اتنی دیر تک نماز بھی نہیں قبول کرا دا اتنی دیر تک تیری سنت کو ادا نہیں کرنا. تیری سنت کو فرمایا اتنی دیر تک دعا قبول نہیں کروں گا. زنی گرامی قرآن اور سنت کے مطابق جو حوالے ہیں کیا اس سال دی محفل نہ وجود ہے. قرآن کی یاد ہے اور نبی دا فرمان کی یاد ہے. ان ذرا غور کرنی ہے یہ تساں سننا ہے باقی میں بیان کراں گا تسی توجہ کرنی ہے کہ میں بیان کی پہ کرنا اور دعا کرنا کہ رب حق کہنے کی توفیق دے اور تساں تو مینوں عمل کرنے کی توفیق دے. عزیزان گرامی نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد شریف کے اندر موجود سن آپ دے صحابی بھی کو آگے تشریف فرما ہو گئے. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پہلے آپ دے لب مبارک ہل رہے سن. کچھ دیر پہلے آپ دے لب مبارک ہل رہے سن. یا رسول اللہ کی وجہ ہے. فرمایا اے میرے غلاموں اللہ کی طرفوں جبریل آئے سن. اللہ کی طرفوں جبریل وہی آئے سن کہ اللہ فرماندا محبوب چاہے تے ادھی امت بخشوا لے چاہے تے شفاعت دا حق لے لے چاہے تے ادھی امت. اس روایت میں حضرت انس بن مالک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بعد حضرت عمر فاروق سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید صحابی جو میں نے انہاں اس روایت نقل کیتا ہے اور اس سند ملتی ہے جدوں حضور نے دسیا صحابہ نے کہ یا شفاعت دا حق لے لو یا اپنی امت بغیر حساب تو بخشوا لو. تے حضور اتنی گل کر کے خاموش ہو گئے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں کس چیز میں چنے ہیں کس چیز پکڑی ہے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میں شفاعت دا حق چنے ہیں. کی چنے ہیں؟ شفاعت دا حق چنے ہیں. کس واسطے؟ فرمایا اے میرے صحابہ اگر میں کہوں گا کہ اے جبریل اللہ دی بارگاہ جا کے عرض کر کہ تیرا محبوب آتا ہے کہ میری امت بغیر حساب تو بخش دے تے اے میرے صحابہ اگر میں کہندا تے ادھی امت بخشی جاندی ادھی رہ جاندی. اس دی وجہ لا ادری ما یفعل به ولا بكم. حضور فرماتے ہیں میں خود نہیں جانتا میرے نال کی ہوے گا کیونکہ رشتہ آج عجیب وقت آ گیا ہے عجیب دور آ گیا ہے کہ سمجھتے نہیں سوچتے نہیں. او حضور کے 40 دن غار حرا وچ اعتکاف کرتے ہیں تے دعاواں کی کرتے ہیں یا اللہ میری امت نوں بخش دے. دعاواں کی کرتے ہیں یا اللہ میری امت نوں بخش دے. صحابہ موجود سن ایک گفتگو لے کے چل رہے ہیں. فرمایا میں نہیں جانتا کہ میرے نال کی ہوئے گا
ایدے علی کا نام ہویا ہے کہ میں خود نہیں جانتا کہ میرے میں کی ہوئے گا. ادھر رب نے سن لیا ہے, ادھر رب نے سن لیا ہے. فرمایا جبریل آجا, میرا محبوب آتا ہے, میں خود نہیں جانتا میرے میں کی ہوئے گا. جا جواب جا کے میرے محبوب کو کلام فرما کہ یہ بڑا سوف یعطیک ربک فترضی. فرمایا محبوب تو دیار میں کہ خود نہیں جانتا, لے میں جواب دینا. اس وقت تک ہمارا سوف یعطیک ربک فترضی, اس وقت تک محبوب میری رحمت میری مغفرت تیرے اس احسانہ دے وچ, تیری محبت دے وچ, تیری امت دی شفاعت دے وچ ہو کے گزرتی رہے گی. اس دیر تک جتنی دیر تک تو محبوب کو میں کہ میں راضی